ایک بڑے عالم ہیں سعودی عرب میں، انہوں نے ایک تجربہ لکھا ہے کہ ہم ایک پروگرام میں جا رہے تھے اور پروگرام یہی تھا، پروگرام کا عنوان تھا ناچ گانے کی مذمت، اس کی برائی۔ اصلاحی مزاج کے ایک بڑے عالم ہیں ڈاکٹر محمد عریفی، وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک پروگرام میں جا رہا تھا، راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا، سامنے جیپ ٹائپ کی ایک گاڑی بہت تیز رفتار جا رہی تھی، وہ پلٹ گئی اور اس میں سے دو نوجوان باہر گرے۔ قریب میں جا کر دیکھا گیا تو اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے اور دونوں کو موت آ چکی تھی۔ ان کے قریب میں جو چیزیں گاڑی میں سے باہر گریں اس کے اندر انتہائی فحش فلموں کی سی ڈیز گئی، اور ایک کسی کا دیا ہوا لفافہ رکھا ہوا تھا، وہ لفافہ بھی پھٹ گیا تھا۔ اس کو اٹھا کے دیکھا تو 50 سر سے پیر تک ننگی عورتوں کی تصویریں تھیں اس کے ساتھ، اور جیپ کار کے اندر ریکارڈر بج رہا تھا تو عاشقانہ فلمی گانے اس کے اندر چل رہے تھے۔ ان سب حالات کو دیکھ کر فرمایا اندازہ یہ ہوا کہ یہ لوگ سیر سپاٹے تفریح کے لیے نکلے ہوئے، اور ان لوگوں کے مشغلے یہ ننگی برہنی تصویریں دیکھنا، فلمیں دیکھنا ننگی، اور گانے گانا، پینا کھانا، بس ان کے یہ مشغلے، حرام شراب پینا، شراب کی بدبو بھی آ رہی تھی۔ تو یہ سب چیزیں جو سامنے آئیں تو اتنا افسوس ہوا کہ ایک مسلمان کی موت اتنی بری موت ہوئی، یہ دنیا میں بری کہ ہر دیکھنے والا بری موت کہہ رہا ہے، ہر دیکھنے والا مذمت کر رہا ہے، پھر برزخ میں اور قبر میں اور خدا کے حضور میں اس کی کتنی مذمت و برائی ہوتی ہوگی۔ لیکن آج عام مشغلہ یہ نوجوانوں کا ہو گیا ہے، عام مشغلہ لڑکیوں کا مشغلہ یہی ہو گیا ہے، لڑکوں کا مشغلہ یہی ہو گیا ہے، اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم بری موت کے لیے تیار ہیں، ہر وقت کسی اچھی موت کے لیے تیار نہیں۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ ایک واقعہ ہمارے سامنے ایسا پیش آیا کہ آدمی مر رہا تھا، پینے کا عادی تھا، اس کے رشتہ دار اس کو بار بار کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آخری وقت تلقین کرنے کا حکم ہے تاکہ ایک دفعہ زبان سے نکل جائے مرتے مرتے۔ تو اس کو بار بار رشتہ دار تلقین کر رہے تھے تو وہ کلمہ پڑھتا ہی نہیں تھا، اور اس کے بجائے یہ کہتا تھا کہ تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا، اور یہی کہتے ہوئے مر گیا۔ اور وہ چیز جو اللہ رب العزت کے ہاں اتنی ناپسندیدہ ہے کہ جس کو پینے کی عادت پڑ جاتی ہے، نشے کی عادت، تو فرمایا شب برات میں اللہ تعالی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو عام مغفرت دے دیتا ہے، لیکن مدمن خمر کی، نشے کے عادی کو اللہ معاف نہیں فرماتا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن آج یہ نشہ گھر گھر داخل ہو گیا ہے، گھر گھر یہ نشے داخل ہو گئے، طرح طرح کے صورتیں نکال لی ہیں، شکلیں بدل گئی ہیں، مگر نشہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب رشوتوں کو ہدیے کا نام دے کر اور شراب کو شربت کا نام دے کر لوگ استعمال کریں گے، اور شرفا بھی اس میں پھنس جائیں گے۔ اچھے اچھے مہذب گھرانے جن کی بستیوں میں عزت ہے، ان کے گھروں کے اندر مختلف طریقوں سے ڈرگس آ گئے ہیں، منشیات، نشہ آور چیزیں سب کے پاس عادی بنتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ برائی مردوں سے آگے بڑھ کے عورتوں کے اندر بھی داخل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو میرے دوستو، عادتیں تو انسان میں سب ہیں، اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں۔ مجاہدہ اور ایمان یہ ہے کہ بری عادت کو دبانا اور اچھی عادت کو ابھارنا اور اس کو غالب کرنا۔ نفس چاہے گا کہ برائی ہم پر غالب ہو، ہم چاہیں کہ نیکی ہم پر غالب ہو اور برائی دب جائے، یہ مجاہدہ ہے۔
اس مجاہدے کو مسلسل ہم کرتے رہیں گے تو اللہ نے ہمیں یہ قوت دی ہے کہ ہم نفس پر غالب آ جائیں. اس کی طاقت ہم میں رکھی گئی. اور اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہوں نے کوشش کی وہ کامیاب ہوئے. آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ غیبت بری بات ہے. غیبت کرنا یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا بری بات ہے. آج کوئی بچا ہوا ہے؟ کوئی اس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے؟ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے متعدد شاگردوں نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے. وہ فرماتے تھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ پاک جب حساب لیں گے تو میرے اعمال نامے میں ایک غیبت نہیں نکلے گی، ایک غیبت اعمال نامے میں نہیں نکلے گی. میں نے زندگی میں کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی. آپ بتائیں، ایک طرف علم کا یہ حال تھا، دوسری طرف تقویٰ کا، عمل کا، اخلاق کا یہ مقام. تو کرنے والے تو ایسے کامیاب ہوتے ہیں نا کہ زندگی میں ایک غیبت نہ ہو. اتنا بھی کنٹرول ہو سکتا ہے نفس کے اوپر. اور جب اللہ نے اس کی طاقت دی ہے اور یہ مجاہدہ دیا ہے تو ہم یہ بیٹھے ہیں بھائی یہ رہنا ہی نہیں تھا، ہمارے کو یہ رہنا ہی نہیں تھا، تو یہ بیکار بات ہے. یہ سوچتے رہو گے موت تک بھی کچھ ہونے والا نہیں. رہنا تھا، اللہ کو رکھنا تھا، اللہ نے رکھا اور اللہ نے مقابلے کا حکم دیا، مقابلے کی طاقت دی، غلبے کی طاقت دی. اس کو استعمال کرو، کامیاب ہو جاؤ، دنیا آخرت میں سرخرو ہو جاؤ. تو اس کے لیے انسان کو فکر مند ہونا پڑتا ہے. بے فکر انسان کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. تمام بری عادتیں ختم ہو جائیں گی. ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قابو پا جائیں گے، ورنہ ہماری ذات میں تو موت تک رہیں گے. تو اس لیے ان برائیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہر بری عادت کو ہم چھوڑ دیں، ہر نیک عادت کو اختیار کریں. اس کے لیے چاہے کتنا مجاہدہ کریں.